الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا راستہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں ایک مختصر حدیث ارشاد فرماتے ہیں، جس میں 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وہ سننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ 5 سیکنڈ کے ہیں، لیکن علم کا بہت بڑا سمندر ہے۔ سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا املک علیک لسانک، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دنیا کے اندر جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے فساد ہوتے ہیں، جتنے فتنے ہوتے ہیں، سب کی جڑ انسان کی زبان ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، یعنی کہ انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زبان سے ایسے الفاظ نکلیں جو بے ادبی کا ذریعہ بنے یا فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رکے رہو، یعنی کہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، ذکر اذکار درود شریف کے اندر وقت گزارو۔ جب تم یہ اعمال کرو گے، تمہارا چھوٹا سا گھر بھی تمہارے لیے بہت بڑا ہو جائے گا، اور اگر تم اس کے برخلاف کرو گے، یعنی گھر کے اندر رہ کر گناہ گاری کرو گے، ختم سیاکاری کرو گے، تمہارا بہت بڑا گھر بھی تمہارے لیے تنگ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ بہت بڑی دنیا کو بھی تمہارے لیے تنگ کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہو، بغیر کسی ضرورت کے نہ نکلو۔ مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلے، بغیر ضرورت کے نہ نکلے، ذریعہ معاش تجارت وغیرہ کے لیے نکلنا، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا اس پر قناعت کرنا چاہیے۔ وابکی اعلیٰ خطیئتک، یعنی کہ تم اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت کے ہاں 2 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پہلے نمبر پر شہید کا خون اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کو آنکھوں سے نکلنے والا وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، یا اللہ رب العزت کی محبت میں کتابوں کے اندر آتا ہے جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ دنیا کے جتنے سمندر ہیں سارے جہنم کی آگ پر انڈیل دیے جائیں، جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن اللہ کے خوف سے نکلنے والا انسان کی آنکھ سے ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔